اب اس سے قبل کہ ہم مفتی سمر عباس قادری صاحب کی زیارت کریں، چند لمحوں میں انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ اس سے قبل ہمارے ایک مہمان پروفیسر محمد ابو بکر صدیق جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ چند لمحات کے لیے انشاءاللہ یہ بھی آپ کے قلوب کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کریں گے۔ ہم بھی اپنی بیداری کا سب کو بتاتے رہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! دو ہاتھ اٹھا کے اب نعرہ رسالت لگے نا، پتہ لگے عاشقان رسول یہاں پہ موجود ہے۔ نعرہ رسالت! الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ سبق یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ حضرات گرامی، میں اس مختصر سی حاضری میں چونکہ حکم ہوا، میں صرف آپ علماء سے گفتگو سنیں گے۔ مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے بھی علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے بارہا یہ گفتگو معراج کی سنی۔ یہاں پر میں جو صرف چند لمحوں میں گزارشات کروں گا وہ ہے لیلن کے اوپر جو دو زبریں ہیں، اس کا مطلب ہے رات ساری کا سفر نہیں تھا۔ جس طرح آپ علماء سے سنتے ہیں، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں آپ مکہ سے فلسطین گئے، مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے عالم بالا کا سفر کیا، اور آپ گئے بھی اور آپ پھر واپس بھی آئے۔ آپ کا یہ آنا اور آپ کا یہ جانا، یہ دونوں کے دونوں چند لمحوں میں قید ہے، چند لمحوں کی بات ہے۔ اب یہ چند لمحے کیسے ممکن ہیں؟ میں صرف اس کے اوپر تین تصور ہیں، اس کو سمجھ لیجئے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے طے زمانی، ایک ہے طے مکانی، اور ایک ہے طے لسانی۔ یہ جو لفظ میں نے بولے طے، اس کا وہی معنی ہے جو آپ اردو میں سنتے ہیں، میں نے یہاں سے وہاں تک سفر طے کیا۔ یہ طے کرنا یہ وہ ہے۔ طے مکانی کا مطلب یہ ہے میں اس جگہ سے اس جگہ تک جو سفر طے کیا، یہ طے مکانی ہے، مکان ہے، جگہ ہے جس کو میں نے طے کیا۔ اور طے زمانی یہ ہے کہ اس طے کرنے میں جو زمانہ لگا، جو وقت لگا، میں اس وقت کو بھی میں نے طے کیا، تو اس وجہ سے یہ طے زمانی ہے۔ اور طے لسانی، جو میں نے گفتگو کی اس وقت سے لے کر اس وقت کے درمیان میں جو بولا، وہ طے لسانی ہے۔ اب ان تین تصورات کو کہ بہت بڑا سفر ہو اور یوں چٹکیوں میں گزر جائے، بہت بڑا سفر ہو اور چٹکی میں گزر جائے، اسے کہتے ہیں طے مکانی۔ بہت لمبا سفر، ایسا سفر کہ جہاں زمانے درکار ہوں، ایسا سفر جہاں زمانے درکار ہوں، وہاں چند لمحے لگ جائیں تو اسے کہتے ہیں طے زمانی۔ اور اگر بہت بڑا کلام ہو، بہت بڑا کلام ہو، کتابوں کے اوپر مشتمل کلام ہو، اور اگر کوئی یوں لمحوں میں اسے سارے کلام کو پڑھ ڈالے تو اسے کہتے ہیں طے لسانی۔ یہ زبان کی طاقت ہے۔ قرآن مجید کی طرف آئیے۔ حضرت سلیمان کا علیہ السلام کا تخت لگا ہے،
ملکہ بلقیس اپنے ملک سے روانہ ہو چکی. آپ نے فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے. تو قال عفریت من الجن، جنات میں سے جو بڑا دیو بیٹھا تھا، عفریت بیٹھا تھا جسے اپنی طاقت پہ ناز تھا، اس نے کہا کہ حضور میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا کب تک؟ اس نے کہا حضور آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس لا کر آپ کے قدموں میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بہت بڑا وقت ہے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. مجھے اب جانا آنا مہینوں کا سفر، اور جو تخت ہے وہ بھی بند کلوں میں حفاظت میں رکھا ہوا، بڑا تخت. تو کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، آپ کا امتی، آپ کا صحابی. قرآن مجید نے کیا کہا؟ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، علم من الکتاب، یعنی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. ساری کتاب کا علم بھی نہیں تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. کتاب کون سی؟ زبور. زبور کتاب کا تھوڑا سا علم. اس نے کہا کہ حضور میں لاؤں گا. اچھا بھئی کتنے وقت لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا قبل ان یرتد طرفک، کہ حضور آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے پہلے میں تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. بس آپ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. آپ نے یوں پلک جھپکی، تخت سامنے تھا. اب مہینوں کا سفر، مہینوں کا سفر، آنا جانا، اور مہینوں میں کئی وقت بھی لگ جائے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یوں پلک جھپکنے کا لمحہ ہوا، وہ ساری مسافت طے ہو گئی، وہ سارے زمانے طے ہو گئے، اور اس وقت ان کے قدموں میں وہ تخت آ کے رکھ دیا. کہا کہ یہ طے مکانی نبی گزر رہا ہے وقت کا، مولا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قرآن مجید نے کہا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم نے اسے سلایا، سواری بھی تھی، کھانا بھی تھا، سلا دیا اس کو. اور جب سلایا تو 100 سال کی نیند اسے دے دی. جب 100 سال کی نیند کے بعد وہ بیدار ہوئے تو پوچھا بتا کتنا وقت سویا؟ انہوں نے سورج کو دیکھا، جب سویا تھا تو نیچے تھا، اب 1 پہر ہو گیا، اوپر آ گیا. تو کہا مولا 1 پہر سویا ہوں گا یا 2 پہر؟ اللہ تعالی نے فرمایا ذرا اپنی سواری کو تو دیکھ. انہوں نے اپنی سواری کو دیکھا تو سواری جو تھی وہ گدھا جو تھا ان کا، وہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. 100 سال تک وہ گدھے پر اور ارد گرد کی دنیا پر وہ 100 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر وہ جسم جو سویا ہوا تھا اس پہ وقت جو گزرا وہ لمحوں کا گزرا. یہ قرآن کہہ رہا ہے لمحوں کا گزرا. باقی ساری دنیا پر صدی بیت گئی، مگر اس نبی پر جو گزرا ہے وہ لمحہ گزرا ہے. کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ طے زمانی ہے. اصحاب کہف سو گئے، 300 سال بعد بیدار ہوئے. بعد میں خبر ہوئی کہ اچھا ہم تو 3 صدیوں سو گئے تھے. زمانے گزرتے رہے اور ان پہ جو گزرا ہے لمحہ گزرا ہے. یہ سارے زمانے گزر گئے مگر ان پہ ایک لمحہ گزرا. یہ کیا تھا؟ کہا یہ طے زمانی ہے. تو یہ ہے طے مکانی، طے زمانی. اور کہا طے لسانی کیا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ جب سوار ہوتے گھوڑے کی ایک زین پہ پاؤں رکھتے، اور جب گھوڑے پہ چڑھتے اور اس کی دوسری زین پہ پاؤں رکھتے تو قرآن پاؤں رکھتے وقت شروع کرتے، اور جب دوسرا پاؤں رکھتے قرآن والناس تک پہنچ جاتا. یہ طے لسانی ہے کہ لمحوں میں سارا قرآن پڑھا گیا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہرورد کے بانی، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں ہم طواف میں تھے، رکن یمانی میں آپ کے ساتھ تھا. کعبے کی ایک نکر جس کو کونا، جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، حجر اسود سے پہلے، کہتے ہیں ہم یہاں سے
चल रहे थे तो मेरे वालिद ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू किया कुरान। कहते हैं जब तवाफ करके फिर रुकन यमानी तक पहुंचे तो मेरे वालिद वन्नास तक पहुंच चुके थे। सारा कुरान पढ़ा और फिर इरशाद फरमाया मैंने एक एक हर्फ उनसे तिलावत का सुना। तो वो चल इस दुनिया में रहे थे, वक्त इस दुनिया पे गुजर रहा था, मगर कुरान मजीद का सारा बड़ा कलाम जो उन पे गुजरा तो वो लम्हों में गुजर गया। इसे कहते हैं तय लिसानी, कि बड़ा कलाम हो और वो लम्हों में यूं गुजर जाए, पढ़ा जाए, तो उसे कहते हैं तय लिसानी। हजरात मोहतरम, अब ये वो तसव्वुरात जो कुरान मजीद में आए, आज की साइंस भी कहती है ये मुमकिन है उस जिस्म के लिए जो नूर की रफ्तार से सफर करे और वो आलम बाला तक, आसमान तक जाए तो कई नूरी साल लग जाए। अब नूरी साल क्या कहा? लाइट ईयर, नूरी साल, यानी एक रोशनी साल में जो रफ्तार एक साल में जो तय करती है उसे नूरी साल का सफर कहा जाता है। तो कहा ये आसमान तक कई नूरी साल लगेंगे। तो कहा मुमकिन है ये सफर, मगर किसके लिए? अगर कोई नूर लाइट के रफ्तार से सफर करे तो बात जब आ जाए आमना के लाल नूर मोहम्मद की, जब बात आ जाए नूर मुस्तफवी की, जब बात आ जाए कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारी जानिब आ गया अल्लाह की जानिब से नूर, जब आ जाए नूर मुस्तफवी की, तो फिर आलम बाला से बुलावा भी आता है। आलम बाला से बुलावा भी आता है कि महबूब उठिए, आज आपको आलम बाला पर हुस्न अज़ल अपनी मुलाकात के लिए बुला रहा है। आज हुस्न अज़ल बेनकाब होकर आपकी मुबारक दीद के सामने होगा, इसलिए उठिए और तशरीफ ले चलिए। तो फिर हुजूर कुरान मजीद ने कहा कि रात के छोटे से हिस्से में महबूब ने मक्का से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से आलम बाला का ये सफर हुजूर ने किया भी सही और फिर वापस भी आए। ये पूरी रात भी ना लगी, रात का एक लम्हा लगा। हुजूर का जाना तय मकानी हुआ कि कितना बड़ा सफर है जो रात के छोटे से हिस्से में गुजर गया और कई नूरी साल का जमाना लग जाए। हुजूर का जाना हुआ मगर तय जमानी हो गया कि कितने सारे जमाने हुजूर के सफर में सिमट गए और रात के एक हिस्से में मुकम्मल हो गए और तय लिसानी भी हुआ। हुजूर ने फरमाया मुझे जन्नत की भी सैर कराई गई, मैंने जन्नत की नेमतों को भी देखा। अबू बकर मैंने आपका घर भी देखा, उमर तेरा महल भी देखा, आपका महल देखा। दिल किया कि मैं उमर के महल में जाऊं, मगर उमर मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, मैं इस वजह से आपकी गैरत की वजह से तुम्हारे घर में कदम न रखा। हजरत उमर रोने लग गए, या रसूल अल्लाह, उमर आपसे क्या गैरत करता, मेरे कदम में आप घर रंजा फरमा देते। आपने फरमाया बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट को अपने पहले सुना है। बिलाल जाएगा कब जन्नत में? जब आखिरत में फैसले होंगे जन्नत की तकसीम। अभी जन्नत में गया कोई नहीं, मगर मुस्तफवी समाअत का कमाल ये है कि वो कदमों की आहट जो 1000 सदियों के बाद सुनाई देगी, मुस्तफा की समाअत है वो पहले सुन रही। और फिर जहन्नम की सैर कराई गई तो इरशाद फरमाया जहन्नम में मैंने देखा, फुलां को देखा, फुलां को देखा, औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा, इसलिए कि औरतें गीबत ज्यादा करती हैं, बुराइयां करती हैं। फरमाया ऐ औरतों तुम कसरत से तौबा किया करो। फिर फरमाया मैं गुजर हुआ, एक आदमी का सर तोड़ा पत्थर से, सर किचरी किरची हो गया, पत्थर दूर जा गिरा, आदमी गया पत्थर लेके आया, फिर उसका सर तोड़ा, फिर पत्थर दूर जा गिरा, वो उसका सर बनता, उसको अजाब हो रहा। मैंने पूछा ये किस चीज का अजाब? कहा ये सूदखोर है। कहा ये सूदखोर, उसको सजा मिल रही है। इसी तरह फरमाया एक आदमी गुजर रहा, आदमी गुजर रहा, उसके पास एक कीलें लगी हुई तख्ती पड़ी थी, उस मुसाफिर को वो तख्ती चिमट गई, उसको लहू लहान कर दिया। तो मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? फरमाया महबूब ये मुसाफिर है और ये जो तख्ती पड़ी है जिसके ऊपर कीलें लगी हैं
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راہگیروں پر لٹیرے ہوں گے، جو راہگیر مسافروں کو لوٹیں گے، یہ وہ ہیں، یہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے جہنم کی سیر کرائی، پھر وقت آیا ملاقات کا، ملائے اعلیٰ کا، پھر کعبہ قوسین و ادنا کی قربتوں میں جا کے وہ نور پہنچا ہے، پھر قربتوں میں گئے، پھر وہاں جو گفتگو سونے نے کی اور جو گفتگو سونے نے سنی، نہ آپ کے کانوں نے سنی نہ ہمارے کانوں نے سنی، جو سونے نے کہا، جو سونے نے سنا، وہ مکان سے لا مکان میں جا پہنچا، وہ فرش سے نکل کر عرش تک جا پہنچا، اور پھر وہاں پہ جا کر بھی کہا کہ ہم اور آپ اگر کسی بڑے کے پاس پہنچ جائیں اپنی خواہشیں یاد رہتی ہیں، دوسروں کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا جاتے ہوئے صدر سے وزیر اعظم سے ہماری درخواست بھی کرنا، وہاں ساری درخواستیں بھول جاتے ہیں اور اپنی خواہشیں یاد رہ جاتی ہیں، مگر کمال یہاں پہ یہ ہے وفا کا کہ وہ مکان سے نکل کر سدرۃ المنتہا پہنچا، وہ آسمان اول پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، ساتویں پہ، پھر ملائے اعلیٰ سے اوپر، پھر عرش پہ، اور پھر حسن ازل کے سامنے جہاں کسی کو ہوش نہ رہے، جہاں ایک طرف حسن کا نقاب ہٹایا جائے تو طور جل کے کوئلہ ہو جائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی نبی بھی وہاں پر بے ہوش ہو جائیں، اور وہ حسن ازل کی اس پرتو کی تاب نہ لا سکیں، اور پھر اس حسن ازل کو وہ بلا حجاب اپنے محبوب کی آنکھوں کے سامنے کر دے، اور محبوب میرے حسن کے جتنے جام نگاہوں سے پینا چاہتا ہے محبوب پی لے، اور محبوب کو قربتوں میں بٹھا کر، اور جو سونے نے وعدے کیے ہوں گے سو کیے ہوں گے، جو باتیں کی ہوں گی سونے نے بھی کی ہوں گی، مگر کمال یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر بھی رب یہ پوچھتا ہے محبوب کوئی خواہش ہو تو بتا، اور وہاں محبوب یہ کہہ دے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، وہاں اپنی ذات کی کوئی خواہش نہیں اس حسن ازل کے سامنے، اگر ہے تو آپ کی فکر ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کے لیے وہاں حضور نے کچھ مانگا ہے، اور پھر یہ سفر آپ واپس بھی تشریف لائے، کتنی طویل باتیں ہوئیں، وہ باتیں جو کرنے کے لیے زمانے درکار ہو جائیں، وہ ساری کی ساری باتیں حضور کی لسان نبوت سے ہوئیں، حضور کی لسان نبوت سے ہوئیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ طے لسانی تھا، حضور کا جانا کمال، حضور کا آنا کمال، یہ سارا کا سارا کچھ ایک لمحوں میں کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہ طے مکانی کا معجزہ بھی سفر معراج میں ہے، طے لسانی کا معجزہ بھی اسی معراج میں ہے، اور طے زمانی کا معجزہ بھی اسی معراج میں ہے۔ کسی کو طے مکانی کا معجزہ عطا ہوا تو الگ، کسی کو طے زمانی کے آثار دکھائے گئے، وہ معجزے نہ ملے، آثار دکھائے گئے، اور کسی کو طے لسانی کے کرامتیں نصیب ہو گئیں، مگر جب بات آئی محبوب اپنے محبوب کی تو سارے انبیاء کے معجزے ملا کر اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیے، اور پھر ارشاد فرما دیا جہاں دیگر انبیاء کی شانوں کا ذکر آیا تو کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، میری کتاب میں میرے ادریس کا ذکر کر، میرا سچا نبی تھا، میں نے اس کے مکانات کو، مقامات کو بلند کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میری کتاب میں میرے ابراہیم خلیل کا ذکر کر کہ میرا سچا نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، میری کتاب میں میرے اسماعیل کا ذکر کر کہ میرا وہ سچا نبی تھا اور وہ میرا رسول تھا، وہ وعدے کا پکا تھا، جو اس نے کہا وہ کر دکھایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، میری کتاب میں میرے موسیٰ کا ذکر کر، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ مخلص تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور میرا وہ رسول تھا، میرا نبی تھا۔ جب سارے انبیاء کا تذکرہ کیا تو یوں، اور سورت انبیاء کا وہ جو اختتام کا وقت آ جائے اور اپنے محبوب کے تعارف کی بات آ جائے تو اپنے محبوب کا تعارف وہ یوں کرائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا. تو یہ ہے وہ شان رفعت، یہ ہے وہ شان مصطفی جو آپ کے رب نے آپ کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جا گزین فرمائے، اور اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب کے دین متین کی خدمت میں زندہ رکھے. دنیا سے جب رخصت کا وقت ہو اپنے محبوب کے دین کا کلمہ ہماری زبانوں پہ نصیب فرمائے. یاد رکھیے وفا شعار امت، وفا تقاضا یہ کرتی ہے کہ آپ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فرش سے نکل کر عرش تک خاراں میں ناز کرنے والا آپ کو نہ بھولا تو پھر اس امت پر بھی لازم ہے اپنے محبوب کی اطاعت کیجئے. یاد رکھیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ یہ چھوٹا نہیں ہے. اگر وقت کا مؤذن 5 بار آپ کو حی علی الصلاۃ کی طرف بلائے، مسجدیں ویران رہیں، پھر یہ امت کے اوپر گلا ہے کیسی تمہاری وفا ہے. اپنے محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے تو مسجد میں نہیں آئے. سود نہ کھائیے، آپس کی رنجشوں کو ختم کیجئے، دلوں سے نفرت کو نکالیے، دلوں کو میں محبت کو جگہ دیجئے، زبان غیبت سے پاک کیجئے، کسی کا گلہ نہ کیجئے، کانوں کی سماعتوں کو پاک کیجئے، کسی کا گلہ نہ سنیے. آداب بندگی یہ ہیں وہ رب اور اس کا حبیب آپ کو جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آئیں، اور جہاں وہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا وہاں دکھائی نہ دیں. یہ آداب بندگی ہے. اور آداب ایمان یہ ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر، آپ کی ختم رسالت پر کوئی حملہ ہو جائے تو پھر تمہارے دل کو سکون نہیں نصیب ہونا چاہیے. پھر کھڑے ہو جاؤ، تم میں سے ہر بچہ پھر خادم حسین رضوی بن جائے. پھر تمہارے دل میں وہ غیرت نبوی جاگنی چاہیے جو پھر تمہیں غازی ممتاز قادری بنا دے. وہ پھر غیرت ہوگی، اور یہی غیرت ہی آپ سے امت ہونے کا یہ تقاضا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے پروفیسر محمد ابو بکر صدیق اسلام آباد سے. اب میں اس بزم کے آخری ثنا خان ملک محمد اشتیاق قادری کو دعوت دینے سے قبل حدیث پاک کا خلاصہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس بزم کو سجانے میں جتنے بھی معاونین نے حصہ لیا اللہ تبارک و تعالی سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. بالخصوص دامے میں اپنے چودھری قطب الدین بھائی جو قدم بقدم اس بزم کو سجانے میں ہمارے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور جن نے بھی دامے قدمے درمے سخنے جس انداز میں بھی تعاون کیا اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. چونکہ محفل ذکر معجزات مصطفیٰ کے نام سے جو ہے آپ کو بتایا گیا اشتہار پہ تشہیر، تو انشاءاللہ میں ملتمس ہوں اپنے ملک اشتیاق بھائی سے کہ یہ معجزات مصطفیٰ پر ہی کلام پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے. نعرہ تکبیر، دو ہاتھ اٹھا کر جاگتے ہوئے نعرہ رسال. درود. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ
काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया, खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया। मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो